ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محمد سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاطب بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جس پر وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، اسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، آج کی یہ سالانہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معتبر کانفرنس جاری ہے۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت پیر عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ صدر محفل حضرت پیر عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر معززین علماء کرام، محترم غلام یاسین صاحب اور دیگر تمامی احباب، وقت چونکہ تقریباً صبح کا ہو چکا ہے اور رات مکمل بیت چکی ہے، اور آپ پوری دل جمی کے ساتھ پوری توجہ سے اس کانفرنس میں موجود بھی ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس بھی وقتاً فوقتاً دلا رہے ہیں، کیونکہ مذہبی اجتماع ایک خاص نوعیت کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، اور جس کا خالصتاً مقصد رضائے الہی ہے، اور آپ یہاں پر یقیناً ثواب کی نیت سے تشریف لائے ہیں، اور اس امید کے ساتھ میں آپ سے میرے گفتگو ہوں کہ چونکہ نیند کا جو ایک لمحہ یا آپ کہہ لیں زور ہوتا ہے، وہ تقریباً 3 ساڑھے 3 تک ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ چونکہ مذہبی لوگ ہیں، یقیناً اس لمحے میں آپ پہلے بھی جاگتے ہوں گے، اور اب بھی آپ اس امید کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں کہ چلیں فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوئیں، ایسے ہی ہے نا؟ چونکہ میں جس انداز سے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، آپ کے ہاں اس سے پہلے بھی چونکہ قریباً 2 مرتبہ اس پروگرام پر یا 3 مرتبہ حاضری ہوئی ہے، تو یقیناً آپ میرے مزاج آشنا ہیں اور میں آپ کا مزاج آشنا ہوں۔ اتنی ملاقاتوں میں بندے کو ایک دوسرے کی سمجھ تو آ جاتی ہے، تو میں امید رکھوں گا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، اور چونکہ آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں کس طرز کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کی پوری توجہ درکار ہے۔ محبت کے لیے کچھ وجوہات ہوتی ہیں، بغیر کسی وجہ کے کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ کبھی محبت کی وجہ جمال ہوتا ہے، خوبصورتی، حسن، کبھی محبت کی وجہ کمال ہوتا ہے، خوبیاں ہوتی ہیں، کبھی محبت کی وجہ
نوال ہوتا ہے، یعنی احسان کا ہونا، احسان کا ہونا، کوئی آپ پہ احسان کر دے آپ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی محبت کی وجہ کال ہوتا ہے، گفتگو کا کرنا، خوبصورت گفتگو، یا کوئی آپ سے اچھا بولتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی محفل میں بیٹھیں، اس کی بات کو سنیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے محبت کسی ایک وجہ کی بنیاد پر نہیں، اگر سمجھا جائے جمال بنیاد ہو تب بھی، کمال بنیاد ہو، کال بنیاد ہو، نوال بنیاد ہو، غرض ہر حال میں، غرض ہر حال میں زبان کیا کہے گی، ہر حال میں زبان کیا کہے گی؟ صلی اللہ علیہ محمد، کیا کہے گی؟ چونکہ اس محفل کو جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہے، اس کو مزید بابرکت کرتے ہیں، اور ہر اس لمحے میں جب بھی آقا دو جہاں کا نام نامی آئے تو آپ سے میں یہ درخواست کروں گا، اور میری آپ سے یہ خواہش بھی ہوگی کہ آپ جب میں کہوں ہر حال محمد تو آپ جواباً کہیں صلی اللہ علیہ محمد، کہیں گے؟ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، بسی بات ایسے مکریں گے تو نہیں، تو یہ الفاظ کہیں گے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ مجھے بھی یہ سمجھ آتی رہے کہ آپ توجہ سے اس بات کو، گفتگو کو سن رہے ہیں۔ تو ہر حال محمد، ہر حال محمد کہہ دیجیے، دو چار دفعہ میں نے آپ کو یہ یاد کروانا ہے تاکہ آپ میرے اس عنوان کو سمجھ سکیں۔ اور میں آج کی اس گفتگو کو اس عنوان سے منون کرنا چاہوں گا، اور مجھے اس سے قبل کوئی عنوان دیا بھی نہیں گیا، لیکن میں اسی عنوان سے اس کو منون کرنا چاہوں گا، اور جو مقاصد آج کی اس کانفرنس کے انعقاد کے ہیں یقیناً وہ مقاصد اس سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کا وجود، اس کائنات کا وجود اگر سمجھا جائے، اور حقیقت یہی ہے کہ وہ وجہ وجود کون و مقام ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حسن یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے تفسیر روح المعانی کے مصنف علامہ محمود آلوسی، اور میں علماء کے لیے یہ بات عرض کر دوں کہ علامہ محمود آلوسی وہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر، یعنی ان دونوں کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہے۔ جس زمانے میں شاہ عبد العزیز تھے اسی زمانے میں علامہ محمود آلوسی بھی تھے، جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے۔ وہ حسن یوسف کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کنویں سے یوسف کو نکالا گیا تو اس جدائی میں، یوسف کی جدائی میں کنویں سے رونے کی آواز آنے لگی کہ کنواں رو رہا تھا، آج یوسف ان سے جدا ہو رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کنویں سے یوسف باہر آئے تو آپ کے چہرے کی روشنی، اس کی جگمگاہٹ، اس کا عکس سامنے ٹیلوں پر پڑ رہا تھا، اور وہ ٹیلے حسن یوسف سے روشن ہو رہے ہیں۔ علامہ محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ جب قحط کے زمانے میں لوگ بھوکے ہوتے تو ایک وسیع میدان میں یوسف علیہ السلام کا تخت لگایا جاتا، لوگ سامنے بیٹھ جاتے اور سامنے بیٹھ کر وہ یوسف کا دیدار کیا کرتے۔ اس دیدار کی بدولت ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ یعنی حسن ایسا کہ جو بھوک اور پیاس کی فکر کو بھلا دے، اور صرف بھلا نہ دے بلکہ بھوک اور پیاس کی طلب ہی ختم کر دے۔ یعنی آپ کی نگاہیں ایسے حسن کو دیکھ رہی ہیں جس حسن کی بدولت آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو تصور کیجئے وہ حسن کیسا ہوگا
کتنا باکمال ہوگا، کتنا اعلیٰ ہوگا، کتنا بہترین ہوگا. اور وہ حسن ایک طرف اگر اس کی مثال کو پیغمبر علیہ السلام کے آقا دو جہاں کے اس کائنات کے عظیم ترین فرد کے حسن کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آپ کا حسن شجر ہے، یوسف کا حسن شاخ ہے کہ ایک طرف یوسف کے حسن کو دیکھ کر لوگ شاخ بدن یعنی انگلیاں کاٹتے ہیں، لیکن جس لمحے میں وہ محمد رسول اللہ کا حسن دیکھتے ہیں تو اس لمحے میں انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، دل نکالے جاتے ہیں. انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، گردنیں اتاری جاتی ہیں. انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، لہو دیا جاتا ہے. انگلیاں نہیں کاٹی جاتی، بچے قربان کیے جاتے ہیں. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ مقدس نفوس جب محمد رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہر حال محمد، ہر حال محمد. ملا علی قاری لکھتے ہیں، ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جس لمحے میں کوئی شخص پیچھے سے آتا اور سامنے سرکار موجود ہوتے، آپ کا عکس دیوار پر پڑ رہا ہوتا، لوگ اس میں اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے. آپ اتنے حسین کہ گلیوں سے گزرتے تو گلیاں گھنٹوں معطر رہا کرتی. آپ اتنے اعلیٰ، اتنے خوبصورت، اتنے بے مثال، اور بچپن سے لے کر آپ کے جوانی تک، پیدائش سے لے کر آپ کے اس دنیا سے جانے تک اور پھر قیامت تک، اور اس لمحے سے جب سے آپ آئے اس سے پہلے آدم تک کوئی بشر ایسا نہیں آیا جو اتنا مکمل ہو جتنے مکمل محمد ہیں، کوئی اتنا اعلیٰ ہو جتنے اعلیٰ محمد ہیں، کوئی اتنا عظیم ہو جتنے عظیم محمد ہیں، کوئی اتنا بہترین ہو جتنے بہترین محمد ہیں. اگر میں کہوں آپ سمجھتے ہیں انسانیت کی معراج کو محمد کہا جاتا ہے، محمد کا یہ معراج پر ہونا بھی ختم نبوت ہے، تو پھر کیوں نہ کہا جائے ہر حال محمد. اونچا اونچا ہر حال. آپ سوتے اگر کسی لمحے میں بچپن میں دائی حلیمہ کہتی ہے کہ اگر آپ برہنہ ہو جاتے تو رونا شروع کر دیتے، اور کہتی ہیں اگر مجھے تھوڑی دیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی ہاتھ آ کر آپ پر پردہ کر دیا کرتا. وہ کہتی ہیں آپ بچپن میں دودھ پیتے ہوئے ایک حصے سے دودھ پیتے، دوسرا حصہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے. وہ کہتی ہیں آپ نے کبھی بستر پر یا لباس پر قضائے حاجت نہیں کی تھی. ایک مخصوص وقت ہوتا تھا جس لمحے میں آپ قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ جس لمحے میں پیغمبر صبح کو جاگتے، محمد کی آنکھ کھلتی تو آنکھیں روشن ہوتی، چہرہ دھلا ہوا ہوتا. ایسا چہرہ نہیں جو افسردہ ہو، ایسا چہرہ نہیں جو تھکا ہوا ہو، ایسا چہرہ نہیں جس پہ پریشانی ہو. جس لمحے میں محمد کی آنکھیں کھلتی آپ روشن چہرے کے ساتھ ہوتے. جب آقا کی آنکھیں کھلتی آپ کی آنکھیں صاف ہوتی. جب آقا کی آنکھیں کھلتی دندان مبارک چمکدار دھلے ہوئے اور شفاف ہوتے. ایسے لگتا کہ کسی نے آپ کا چہرہ دھلا چھوڑے، کسی نے آپ کے دانتوں کو صاف کیے، کسی نے آپ کی آنکھوں کے اندر کوئی چیز پڑنے نہیں دیے. حتیٰ کہ وہ کہتی کہ جس لمحے کے اندر پیغمبر کی آنکھ کھلتی اور صبح کے وقت آپ کو دیکھا جاتا، آپ کی صدمہ خوبصورت ناک کے اوپر ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا. آپ اتنے حسین، اتنے اعلیٰ، اتنے بہترین کہ بالآخر کہنا پڑا تلقللہ پہ کمال ہی کشفت تجا پہ جمال ہی اسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ ہی. تو کہہ دیجئے نا ہر حال محمد، ہر حال بولیے نا صلی اللہ علیہ محمد. آپ اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے بے مثال ہیں. آپ کی ذات بابرکات کا حسن انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. طاقت انسانی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ام المومنین میں سے کسی کے پاس گئے، ام المومنین میں سے کسی کے پاس گئے. جہاں تک علماء نے لکھا کہ چونکہ ام المومنین میں حضرت میمونہ آپ کی خالہ تو آپ انہی کے پاس گئے اور جا کر عرض کی کہ مجھے آقا کی کوئی چیز دکھلائی.
اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو مجھے بولیے نا، مجھے دکھلائیے. تو حضرت میمونہ نے ایک غلاف میں سے آئینہ نکال کر دیا، آئینہ نکال کر دیا کہ یہ میرے پاس وہ امانت ہے جس کو دیکھ کر آپ چہرہ انور سوارا کرتے ہیں. آئینہ دیا کہ یہ آقا کا آئینہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں صحابی ہے نا، بولو نا صحابی ہے نا، اور صحابی کے لیے ہر حال، بولو نا صحابی کے لیے ہر حال. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ آئینہ اٹھایا اور اس آئینے میں دیکھا، تو آئینے میں دیکھتے ہوئے جب آئینہ دیکھتے ہیں تو کس کی شکل نظر آتی ہے؟ بولے نا، کس کی نظر آتی ہے؟ اپنی نظر آتی ہے نا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس جب میں نے آئینہ اٹھایا اور آئینے میں دیکھا تو مجھے اپنی تصویر نظر نہیں آئی، اپنی شکل نظر نہیں آئی، بلکہ اس آئینے میں مجھے محمد رسول اللہ دکھائی دیے. اس آئینے میں مجھے محمد رسول اللہ دکھائی دیے. یعنی عبداللہ ابن عباس بزبان حال کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اونچا اونچا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر حال محمد. نہیں کہہ رہے حضرت عبداللہ ابن عباس، کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر حال. بولیے نا کہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو نظر کون آتا ہے؟ اپنی شبیہ نظر نہیں آتی، اپنی تصویر نظر نہیں آتی. آئینہ دیکھتے ہیں نظر محمد آتے، نظر آقا آتے. آپ اتنے کمال، اتنے باکمال کہ انسانیت کی، آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے انسانیت کی معراج کا ایک سفر شروع ہوا. معراج کا ایک سفر شروع ہوا، حضرت آدم بھیجے، پھر سلسلہ چلتا چلتا محمد رسول اللہ تک پہنچا. یہاں آ کر کمال حد کمال کو پہنچا. یہاں پر کمال، بولیے کہاں پہنچ گیا؟ حد کمال کو. اور جب حد کمال کو پہنچا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد. کیا کہتے ہیں؟ جب کمال انتہا کو پہنچے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے نا کیا کہتے ہیں اسے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آ کر بیٹھتے، آپ کی پیٹھ مبارک پر بوسہ دیتے، پھر آپ کے بازوؤں پر بوسہ دیتے، پھر آپ کے ہاتھ مبارک پر بوسہ دیتے، پھر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے، پھر آپ کے قدموں پر بوسہ دیتے. آقا کہتے ہیں کہ ابو طلحہ آپ کو مجھ سے اتنی محبت ہے، کیا محبت کا اس طرح اظہار کر رہے ہیں؟ کبھی آپ پیٹھ پر بوسہ دے رہے ہیں، کبھی آپ ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، کبھی آپ پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، کبھی آپ قدموں پر بوسہ دیتے ہیں. ابو طلحہ جواباً کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے، اللہ کے نبی میں آپ پر سب کچھ نچھاور کر سکتا ہوں. آقا کہتے ہیں کہ اگر تجھے مجھ سے اتنی محبت ہے تو ابو طلحہ جا اور جا کر اپنے باپ یا ماں میں سے کسی کا سر لے کر آ. ابو طلحہ انصاری تلوار نکالتا ہے اور بزبان حال کہتا ہوا جاتا ہے ہر حال محمد، ہر حال محمد. ابو طلحہ جا رہے ہیں کہ ماں اور باپ میں سے کسی کا سر لا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھوں گا. آج میری محبت کا امتحان ہے، آج میرے عشق کا تقاضا ہے. پیغمبر کے حسن نے مجھ سے خراج مانگی ہے، آقا کی صحبت نے مجھ سے اپنا حق طلب کی ہے. ابو طلحہ دوڑ کر جا رہے ہیں اور دوڑ کر جاتے ہوئے تلوار اٹھانا تو یاد رہی لیکن جوتا پہننا یاد نہیں رہا. آقا نے صحابہ سے کہا صحابہ دوڑیے، ابو طلحہ کو روکیے، یہ جا کر ہو سکتے سر تن سے اپنے ماں باپ کا جدا کر چھوڑے. صحابہ دوڑ کر ابو طلحہ کو روکتے ہیں، روک کر واپس لے کر آتے ہیں. آقا جواباً کہتے ہیں کہ میں رحمت للعالمین بنا کر گیا ہوں، بنا کر آیا ہوں، میرا یہ حق نہیں ہے میں سر تن سے جدا کرتا رہوں. آقا کہتے ہیں بس تمہیں دیکھنا تھا. ابو طلحہ کہتے ہیں آقا صرف میں نہیں، آپ طارق صحابی ہر لمحے اسی حال میں جیتے جس کو کہا جاتا ہے ہر حال محمد. ہر لمحے، بولیے نا ہر لمحے کسی حال میں جیتا ہے کہ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہر حال. علامہ محمود آلوسی
طالوسی ایک اور بات کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو طالب سے روایت کرتے ہیں حضرت خواجہ عبد المطلب جب اس دنیا سے رخصت ہو، آپ کی عمر اس وقت قریباً 8 سال، ان کی وفات کے بعد آپ کے سرپرست کے دور پر جس کا نام آتا وہ کون ہے جی؟ اونچا 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 اور اونچا اور اونچا 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 سب بولے، کیا نام آتا ہے؟ ابو طالب جی، ابو طالب۔ ایک دفعہ اور بتا دیں، کیا نام آتا ہے؟ سب متفق